بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق چل رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو اور افراد کی اصلاح کیسے ہوگی، ہمارے گھر والوں کی، سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اس تعلق سے پیچھے قرآن کریم کی تقریباً 13 آیتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے بعد یہاں سے احادیث نبویہ ذکر کی جا رہی ہیں کہ قرآن نے اور احادیث نے ہمیں وہ کیا طریقے سکھائے ہیں کہ جس طریقے کو اپنا کر آدمی کی خود کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، تربیت ہو سکتی ہے، اور پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کے اندر اصلاح و تربیت کا کام ہو سکتا ہے۔ اصلاح معاشرے کی ترغیب و تاکید اور اہمیت و ضرورت اور اس سلسلے میں فکر مند رہنے والوں کی تعریف اور کوتاہی کرنے والوں کی برائی میں بہت سی احادیث نبویہ وارد ہوئی ہیں۔ ذیل میں ہم ان میں سے چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوائے چارہ کار نہیں، کیونکہ ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہی ہے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نظریں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آدمی چل رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہیں، سواری آ رہی ہے، آپ وہاں بیٹھ جاؤ گے، راستہ تنگ ہو جائے گا، بھیڑ ہو جائے گی، جام لگ جائے گا، تو راستے سے ہٹ کے بیٹھنا چاہیے۔ جن صحابہ نے اپنا عذر بیان کیا کہ گھر چھوٹے چھوٹے، آج کل کی طرح تو نہیں ہے کہ گیسٹ ہاؤس الگ سے بنا ہوا ہے اور بیٹھنے کا الگ ہے، لیٹنے کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ کچے کچے سے مکان ہوتے تھے، مٹی کے چھپر کے چھوٹے چھوٹے، وہاں خود آدمی کا رہنا مشکل تھا، تو اگر 5-10 مہمان آ جائیں ان کو کہاں بٹھائیں؟ تو اس کے لیے باہر روڈ پر چھوٹے چھوٹے سے چوک بنا رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے سے چبوترے بنا رکھے تھے۔ کسی کا کوئی مہمان آ گیا، ملنے جلنے والا آ گیا، تو بجائے اس کو گھر میں بٹھانے کے، وہ جو چوک بنا ہوا تھا، چوراہا، صفہ عربی میں جس کو بولتے ہیں، چبوترا، وہاں بیٹھ کے اس سے بات چیت کرتے تھے کہ جس سے کوئی بزنس کی ڈیل کرنی ہے، کوئی اور پارٹنرشپ وغیرہ ہے، کوئی اور لین دین ہے، کسی سے ویسے ہی ملنا جلنا ہے، خیر خبر لینی ہے، تو اس کے لیے وہ چبوترے بنے ہوئے تھے راستوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا صحابہ کو کہ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ یعنی صحابہ نے اپنا عذر بیان کیا کہ اللہ کے نبی، ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اور راستے کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون کون گزرتا ہے سڑک سے، گلی سے، کوچوں سے، چوکوں سے، چوراہوں سے، اور آج کل کے ماحول میں تو نظریں بہت زیادہ نیچی رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ زمانہ تو خیر کا زمانہ تھا، خیر غالب تھی، ہر طرف ایمان اور اسلام کے مطابق جینے والے، زندگی گزارنے والے لوگ تھے، پردہ کرنے والی خواتین تھی۔ اس زمانے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے 1450 سال پہلے صحابہ جیسی پاکیزہ جماعت کو کہ جن کے دل بالکل دھلے دھلائے، بالکل پاک صاف ستھرے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نظریں نیچی رکھنا یہ راستے کا حق ہے۔ اگر راستے میں آپ کہیں کھڑے ہیں، راستے میں کہیں بیٹھ گئے ہیں، کسی کی دکان پر بیٹھ گئے، کسی کا گھر ہی بالکل سڑک پہ ہے وہاں بیٹھے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کی نظریں بازار میں گھومتی رہیں، لڑکیوں کو دیکھتی رہیں، غیر محرم عورتوں پر پڑتی رہیں، نہیں۔ حق یہ ہے راستے کا کہ نظر نیچی رکھنی چاہیے۔ اور پھر ایک حق کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی چیز، کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، آپ کو بتائے اس پہ پیر رکھتے ہی کوئی نہ کوئی پھسل جائے گا، اس کو سائڈ کر دیجئے۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، کسی کو چبھ جائے گا، کوئی پتھر پڑا ہے، کسی کو چبھ جائے گا، کوئی اور ایسی چیز پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو یا سواری کو نقصان پہنچ جائے گا، تو یہ حق ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اور سلام کا جواب دینا، لوگ گزریں گے وہاں سے تو آپ کو سلام کریں گے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو سلام کا جواب دیں۔ اور ایسی اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا۔ لوگ گزر رہے ہیں اور کسی غلط کام میں مبتلا ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو اچھائیوں کا حکم کریں۔ کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے تو آپ ان کو برائی سے روکیں، یہ راستے کا حق ہے۔
اگر کوئی ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو اس کو راستے میں بیٹھنے کا حق ہے، نہیں تو اس کو اپنے گھر رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بخاری شریف کی روایت ہے۔ انسان کی آزمائش اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے پڑوس کے معاملات میں ہے، جس کا ازالہ نماز، خیرات و صدقات اور دوسروں کو اچھی باتوں کو حکم دینے اور بری بات سے روکنے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں، کبھی گھر والوں کی طرف سے آزماتے ہیں، بیوی بچے اللہ نے دے دیے، اب اللہ آزمائیں گے، دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ فیملی اللہ نے دی ہے تو آزمائش کے لیے دی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا حسن سلوک کرتے ہیں یا بد سلوکی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی پڑوس اللہ نے جو دیا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی بندہ آزمائش میں ہے کہ ان کو ستاتا تو نہیں، کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا جس سے پڑوسیوں کو پریشانی ہو، تکلیف ہو۔ ایسے ہی مال بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا یہ بھی آزمائش کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں اللہ نے دنیا کے اندر ایک بندے کو دی ہے، فیملی کے لیے، فیملی دے کر بھی آزمایا ہے، مال دیکھ کر بھی آزمایا ہے، اور پڑوس دے کر بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ لہذا اس آزمائش سے نکلنے کا اور ان حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، فیملی کے حقوق میں، مال کی ادائیگی کے حقوق میں، پڑوسیوں کے حقوق میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا تدارک کیسے ہوگا، وہ غلطی کیسے معاف ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر، خیرات و صدقات کر کے، دوسروں کو اچھی باتیں کا حکم دے کر، اور بری باتوں سے اگر منع کرو گے تو تمہاری یہ آزمائش جو فیملی دے کر اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کی ہے، مال دے کر، پڑوس دے کر جو تمہاری آزمائش کی ہے، اور اس آزمائش میں جو تم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نماز، صدقہ اور خیرات، اچھی باتوں کے حکم دینے، بری باتوں سے روکنے کی برکت سے تمہارے اس گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری آزمائش کو ختم فرما دیتے ہیں، کم فرما دیتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، وہ اس کے اندر اس طرح گھومے گا جیسے چکی چلانے والا گدھا گھومتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر چکی جب چلتی تھی تو اس کے پارٹ کو گھمانے کے لیے ایک گدھا باندھ دیا جاتا تھا، وہ گھومتا رہتا تھا تو چکی چلتی رہتی تھی۔ جہنمی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، کیا تو وہ نہیں ہے جو دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور بری باتوں سے منع کیا کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا، ہاں میں اچھی باتوں کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتا تھا لیکن خود اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہٰذا یہ پتہ چلا کہ آدمی کو معاشرے کی اور دوسروں کی اصلاح میں اتنا زیادہ نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ اپنی ہی فکر ختم ہو جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، بس دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑا ہوا ہے، دوسروں کے ہی پیچھے لگا ہوا ہے، دوسروں کی ہی آخرت بنانے کی فکر ہے، دوسروں ہی کی اصلاح و تربیت کی فکر ہے، لیکن اپنی اصلاح و تربیت کو بھول گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ سب سے پہلے ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے، اپنی آخرت بنائے، اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری ہے۔ جب خود اپنے آپ کو بنا لیا، اب پھر فیملی کی ذمہ داری ہے۔ فیملی والے بھی ماشاءاللہ سدھر گئے، ان کے اندر بھی سدھار آ گیا اور ان کی بھی اصلاح و تربیت ہو گئی، اب آگے قدم بڑھاؤ، پڑوس میں دیکھو، دائیں بائیں۔ یہ شریعت نے ترتیب رکھی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں تو قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہم دوسروں کے پیچھے پھر رہے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے، دوسروں کی اصلاح میں کڑے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بھی اصلاح آدمی کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہو، میری تربیت کیسے ہو، میں خود دین پر کتنے فیصد چل رہا ہوں، قرآن و سنت کے کتنے احکامات کو میں مان رہا ہوں۔ یہ ہر آدمی کو سب سے پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔